نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے، حاصل کر لیں گے، یعنی لیلۃ القدر آپ کو مل جائے گی۔ محترم ناظرین، قرآن شریف کی ایک سورت کی چند آیتوں میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک مکمل سورت اتاری گئی ہے، اور اس سورت کا نام لیلۃ القدر ہے۔ قرآن شریف کا یہ اسلوب سمجھیے کہ قرآن پاک میں جب اہم چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، جیسا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب عطا فرماتا ہے، بندہ سمجھ لے کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، اس کے تقریباً 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 100 سال فرما دیے جاتے، 1000 مہینے ہی کیوں؟ اس بارے میں علماء کرام مفسرین نے شان نزول بیان کیے۔ ایک بڑا پیارا شان نزول ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ایک واقعہ سناتے ہیں۔ پچھلی قوم میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا۔ 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن کو روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا تو ان کے دلوں پر ملال گزرا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت، ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، 84 سال 4 مہینے تو ہم زندہ بھی نہیں رہتے، اگر جی بھی لیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں ہم دنیا داری پر افسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، شاندار گھر ہے، شاندار کاروبار ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کرام کو ملال کس چیز کا تھا کہ حضور وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ملال پیدا ہوا، تو یہ رب کو کب گوارا تھا؟ تو اللہ جل شانہ کی جانب سے جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور غم زدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہمیں ہر سال عطا کی جاتی ہے۔ اس کو اللہ جل شانہ نے اور آسان کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پورے سال میں ایک رات ہوگی، یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان میں کوئی رات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کر لو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں لیلۃ القدر یعنی شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ آپ کو 84 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملنے والا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر پانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ آپ نے صرف اعتکاف میں عبادات ہی کرنی ہے، تو آپ کو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی، اور 10 دن کی عبادات کا لطف بھی آپ لے لیں گے۔ اور آپ اعتکاف نہیں کر سکتے تو 5ویں تاک راتیں ٹارگٹ پر رکھیں۔ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز
باجماعت پڑھتا ہے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس عادت کو ہمیں مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے تاکہ ہر رات عبادت کا ثواب مل جایا کرے۔ خصوصاً ان طاق راتوں میں آپ نے عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر بھی باجماعت پڑھنی ہے۔ بعض مساجد میں صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ ذکر و اذکار کا بھی کوئی ٹارگٹ فکس کریں۔ درود شریف، کلمہ شریف، اللہ کا ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور جو ذکر الہی ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد کم سے کم 2 سے 3 پارے تلاوت کا ٹارگٹ رکھیں۔ سورۃ ملک پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ مزمل پڑھیں۔ اس کے علاوہ 5ویں طاق راتوں میں صدقہ دیں۔ آپ کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ رقم ہونی چاہیے۔ اب ان 5 طاق راتوں میں جب آپ ٹارگٹ بنا کر عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان 5 راتوں میں سے جو بھی لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات ہوگی تو اس رات کے تمام اعمال آپ کی 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیں گے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک بڑی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دوزخ سے گناہگاروں کو آزاد کیا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور روزہ داروں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ محترم ناظرین، رمضان میں مساجد بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، عبادات، ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا رمضان میں ہی ہمارے اوپر نماز فرض ہے؟ کیا ہم صرف رمضان میں ہی اللہ کے بندے ہیں؟ رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ رمضان شریف میں 1 ماہ کے لیے شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، دشمن کو بند کر دیا گیا تاکہ میرے بندے عبادت کریں، روزہ رکھیں، تقوی میں مضبوط ہو جائیں۔ اب جب 1 ماہ کے بعد شیطان آئے تو اس سے مقابلہ کر سکے، لیکن ہم لوگ پہلے دن ہی شیطان کے آتے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ چاند رات کو مغرب کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں، عشاء میں اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور صبح عید ہے تو لوگ عشاء کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را پورا مہینہ عبادت کی، نمازیں پڑھیں، اذکار کیے، روزے رکھے، جب رزلٹ کا وقت آیا تو ہم کمرہ امتحان سے ہی بھاگ گئے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ہم شیطان کو دعوت نہیں دے رہے کہ ہم 1 ماہ ہی صرف اللہ کے بندے تھے، اب جب تو آزاد ہو گیا تو اب ہم نے تیری ہی ماننی ہے۔ ہمیں تو شیطان کو عمل کے ذریعے یہ کہنا چاہیے کہ اے شیطان، ہم رمضان میں اللہ عز و جل کے بندے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ عز و جل کی بات مانیں گے، تیری نہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں، عبادات نہیں چھوٹیں گی۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم عید کے دن ہی سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے۔ اس کی بڑی وجہ ہماری قربتیں، ہماری صحبتیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دوست وہ بنائے ہیں جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے کہ چلو چاند رات ہو گئی ہے، مارکیٹ چلتے ہیں، فلم میں، سینما کی ٹکٹ بھی تو آپ نے بک کرانی ہے، ڈرامہ بھی تو دیکھنے جانا ہے، گھومنے پھرنے بھی تو آپ نے جانا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ کہے گا کہ پورا مہینہ تو نماز پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ دوست تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جسے دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آ جائے۔ ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جسے دیکھ کر سینما، فلم، ڈرامہ کام یاد آ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے کہ رمضان میں نیک بنا ہوں تو سارا سال نیک بننا ہے، ہمیں اپنی صحبتوں کو بدلنا ہوگا۔ اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور
رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے۔ رمضان میں اپنے ارد گرد غریبوں کی مدد کیجیے، ان کا خیال رکھیے، تاکہ بندوں کے ساتھ آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہو جائے۔